السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں معلومات عالم۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک ایسی کتاب جس میں درس انسانیت دیا جاتا ہے۔ یہ کلام بشر نہیں بلکہ کلام الہی ہے۔ اس کتاب میں زندگی گزارنے کے ایسے رہنما اصول دیے گئے ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر انسان امن کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس کتاب میں ہر دور کے لیے رہنمائی موجود ہے، تو ایسی کتاب جو کہ امن کا درس دیتی ہے ہر بار بے حرمتی کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں کی توجہ قرآن کی چند آیات کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، جس سے سن کر انہیں امن اور محبت کا درس ملے اور وہ اپنی گستاخیوں سے باز آ کر قرآن پاک پر ایمان لے آئیں۔ نمبر 1، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، سورہ القصص آیت نمبر 77۔ نمبر 2، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، سورہ النور آیت نمبر 22۔ نمبر 3، یتیموں کی حفاظت کرو، سورہ النساء آیت نمبر 127۔ قرآن کی ایسی بہت ساری آیات کو اس ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ مسلمان دنیا کے کسی ملک میں بستا ہو، وہ مسلم ملک کا باسی ہو یا کسی غیر مسلم ریاست کا باشندہ ہو، وہ صاحب علم ہو یا کم علم، وہ با عمل ہو یا بے عمل، مگر ایک بات یقینی ہے کہ قرآن مجید اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی وابستگی دنیا کی ہر شخصیت اور ہر شے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام کو یاد دلا دوں کہ عید الاضحیٰ کے روز جب مسلمان سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے مرکزی مسجد میں نماز ادا کر کے باہر آ رہے تھے تو ایک بدبخت قرآن پاک کو نظر آتش کر رہا تھا۔ وہ آزادی اظہار کے نام پر اس مذموم حرکت کے لیے مقامی عدالت سے اجازت نامہ لایا تھا اور اس ملعون کی حفاظت کے لیے وہاں پولیس بھی موجود تھی۔ 37 سالہ جس شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اس انتہا پسند کا نام سلوان مومیکا ہے۔ اس دل خراش اور قابل مذمت واقعہ پر سارا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ 6 جولائی جمعرات کو دونوں اخوانوں کے مشترکہ اجلاس میں قرآن کی بے حرمتی پر شدید احتجاج کیا گیا اور ایک بھرپور قرارداد کے ذریعے سویڈن کی حکومت کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اس طرح کے واقعات کا سدباب کریں۔ جمعۃ المبارک کو سارے پاکستان میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا اور کتاب مبین کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ یورپ و امریکہ میں بھی مسلمانوں نے سویڈن والے واقعے کی مذمت میں بھرپور ریلیاں نکالی۔ کئی یورپی اور امریکی شہروں میں غیر مسلموں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور اظہار یکجہتی کی۔ گزشتہ چند دہائیوں سے مغربی دنیا میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں۔ ان واقعات کے حوالے سے سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ مغربی حکومتوں کے چشم پوشی سے ہی نہیں بلکہ ان کے باقاعدہ اجازت ناموں سے ہو رہا ہے۔ کئی سالوں سے امریکہ اور بعض یورپی ممالک بالخصوص ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، فرانس، آسٹریا، ڈنمارک اور سویڈن میں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ مغربی حکومتوں نے بے لگام آزادی اظہار و احتجاج کے تحفظ کے نام پر اپنے شہریوں کو اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ جنوری 2023 میں ڈنمارک کی دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت کے لیڈر راسموس پلادون نے سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں ہی ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کے نسخے جلائے۔ پلادون کے پاس بیک وقت ڈنمارک اور سویڈن کی قومیت ہے۔ اس سے پہلے وہ کوپن ہیگن کی مسجد کے سامنے یہ فعل بد انجام دے چکا تھا۔ اس سے قبل امریکی فوج کے سپاہی قرآن پاک کی بے حرمتی افغانستان میں کر چکے تھے۔ یہ سب کچھ امریکی حکومت کے سائے تلے ہی ہوا تھا، اگرچہ امریکی حکومت کا عوامی و دستوری موقف یہ ہے کہ وہ تمام ادیان و مذاہب کی تعلیمات مقدمات مقدسہ اور ان کی محترم شخصیت کا احترام کرتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہودیوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے والے حق گو صحافیوں کے ساتھ امریکہ میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والے امریکی حکومت اس ڈبل سٹینڈرڈ پر کیوں عمل پیرا ہے؟ اس کا سبب بڑا واضح ہے کہ یہودی تعداد میں تھوڑے مگر علمی و مالی طور پر بہت مضبوط ہیں، جبکہ مسلمان
تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود علمی اور سیاسی طور پر بہت کمزور ہیں۔ اگر جنوری 2023 میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعات پر مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا تو پھر جون 2023 میں عید الاضحیٰ کے روز اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر یہ مذموم حرکت نہ دہرائی جاتی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ مغرب میں مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت انگیز کارروائی کیوں کی جاتی ہے؟ ہماری رائے میں اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مغربی سائیکی میں ابھی تک صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کے نقوش موجود ہیں، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ چند اشخاص کے انفرادی فعل کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کو انتہا پسندی کا ڈراونا لباس پہنایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ اثرات تیزی سے کم بھی ہو رہے ہیں اور مغرب میں قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی بن چکی ہے۔ امریکی پروفیسر سارا چرچ نے کتابوں کے بارے میں ایک نہایت فکر انگیز بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کتابیں انتہا پسندوں کی دشمن ہوتی ہیں۔ مغرب والوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ خدا کی آخری کتاب قرآن مجید اور خدا کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے عزیز ترین مقدسات ہیں۔ یہ کتاب مقدس اور نبی مہرباں مسلمانوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں، اسی لیے وہ مسلمانوں کو تڑپانے اور ان کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے انہی مقدسات کی حرمت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان دل خراش اور دل آزار واقعات کے روک تھام کے لیے مسلمانوں کی دو نکاتی پالیسی ہونی چاہیے۔ ان حرکات کے روک تھام کا مؤثر ترین طریقہ تو یہ ہے کہ OIC کے فورم سے مسلمان قیادت مغربی حکومتوں کو یہ باور کرائے کہ شخصی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے جذبات مجروح کیے جائیں اور ان کی مقدس ترین کتابوں اور محبوب ترین ہستیوں کی توہین کی جائے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔